جو عدالتی معاملات ہیں، یہ تیسرا سال چل رہا ہے، نہ نیب پیش ہوتی ہے، نہ گواہ پیش ہوتے ہیں، نہ یہ سمجھ آتی ہے کہ الزام کیا ہیں۔ میں نے تو پہلے دن سے کہا ہے کہ ان عدالتوں میں کیمرے لگائیں اور پاکستان کے عوام کو دکھائیں کہ کون سی کرپشن اس ملک میں ہوئی ہے اور اس کی حقائق کیا ہیں۔ لیکن یہ بدقسمتی ہے کہ کیس، جعلی کیس بنا کر عدالتوں میں بھیج دیے جاتے ہیں اور کچھ بھی معاملہ عدالتوں میں چلتا نہیں ہے۔ آپ ان عدالتوں میں دیکھ لیں، ایسے ایسے لوگ ہیں جو 5-5 6-6 سال سے جیل میں ہیں۔ اب آئین میں جو قانون ہے اس کے اندر ترمیم بھی کر دی گئی ہے، لیکن کسی کو ریلیف نہیں ملتا۔ یہ بدقسمتی ہے کہ جعلی کیسوں میں لوگوں کی زندگیاں تباہ ہو رہی ہیں اور کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ تو آج ضرورت ہے کہ عدلیہ جو ہے اس بات کا نوٹس لے اور لوگوں کو انصاف دے، کیونکہ جب معاشرے میں انصاف نہیں ہوگا تو پھر معاشرے کا نظام نہیں چلتا۔ یہ سارے حقائق پاکستان کے عوام کے سامنے ہیں۔ آپ یہ دیکھ لیں کہ مریم نواز صاحبہ ملک سے باہر تھی، عدالت کی تاریخ پیچھے کر کے 2018 میں الیکشن کے دوران کنوکشن ہوئی اور 4 سال کے بعد جا کے ہائی کورٹ سے کل بریت ہوئی ہے۔ کیس کے حقائق پہلے دن سے پورا پاکستان جانتا تھا کہ یہ جھوٹے کیس ہیں، ان کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ جج کو دباؤ ڈال کر فیصلے لیے گئے، لیکن 4 سال لگ گئے انصاف ملنے میں۔ یہ بڑے تلخ حقائق ہیں جو ہمارے ملک کے ہیں، اور جب تک ہم ان کو درست نہیں کریں گے، انصاف کا نظام درست نہیں ہوگا۔ جہاں پر جعلی کیس بنانے والوں کو پوچھا نہیں جائے گا۔ آج ضرورت یہ ہے کہ نیب کے ان افسران سے پوچھا جائے کہ آپ نے جعلی کیس کس بنیاد پہ بنائے تھے؟ کیا آپ کو انویسٹیگیشن کا طریقہ نہیں آتا؟ اگر آپ نے دباؤ میں بنائے ہیں تو یہ بتائیں کس نے دباؤ ڈالا۔ اور آج سب سے بڑی ذمہ داری جو ہے وہ سابقہ چیئرمین نیب جو جاوید اقبال صاحب ہیں ان کی ہے کہ وہ ذرا پاکستان کے عوام کو بتائیں کہ جو کیس انہوں نے بنائے کس کے دباؤ کے تحت بنائے، ان کا مقصد کیا تھا۔ یہ کیس مذاق نہیں ہے، آپ نے لوگوں کی زندگیاں تباہ کی ہیں، اس کا جواب ان حضرات کو دینا پڑے گا۔ اور جو دوسروں کو انویسٹیگیٹ کرتے ہیں ذرا اپنا حساب بھی دے دیں، اور جاوید اقبال صاحب پاکستان کے عوام کو بتائیں کہ ان کے اثاثے ہیں کیا، وہ اثاثے انہوں نے کہاں سے بنائے ہیں۔ احتساب کرنے والوں کو خود سب سے پہلے جواب دہ ہونا پڑتا ہے، لیکن یہاں بدقسمتی ہے کہ احتساب کرنے والے اپنے آپ کو قانون سے بالا سمجھتے ہیں، لیکن یہ معاملات زیادہ دیر چلتے نہیں ہیں، ایک دن جواب دینا پڑتا ہے اور ان حضرات کو جواب دینا پڑے گا۔ جناب سر، وہ عمران خان صاحب اور ان کے جو وزراء تھے وہ بھی 4 سال یہی کرتے ہیں، یہ ہونا چاہیے، یہ ہونا چاہیے، وہ ہونا چاہیے، آپ بھی مسلسل یہی کہتے ہیں یہ ان کو جواب دینا ہوگا۔ جواب لے گا کون؟ حکومت آپ کی ہے، آپ لوگ جواب کیوں نہیں لیتے؟ جواب حکومتیں نہیں لیتی ہیں، یہ عدل کا نظام ہے، عدالتیں ہیں، عدالتوں کو فیصلے کرنے چاہیے۔ ہم 3 سال سے اس عدالت میں آتے ہیں، نہ کیس چلتا ہے نہ کوئی پوچھنے والا ہے۔ ججمنٹ ہائی کورٹ کی، سپریم کورٹ کی موجود ہیں کہ اگر کیس نہیں چلتا تو کیس کو خارج کر دیں۔ آج تک کوئی کیس خارج نہیں ہوتے۔ آپ عدالتوں میں دیکھیں 6-6 سال سے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، تاریخیں لے کر آگے جاتے ہیں۔ تو ہم تو صرف یہ بات کر سکتے ہیں، آئین میں جو ترمیم کرنی تھی قانون میں کر دی گئی ہے۔ ہم تو یہی کہہ سکتے ہیں کہ انصاف کا نظام کو چلنا چاہیے۔ انصاف کے نظام کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ صرف چلنا نہیں چلتا، وہ نظر آنا چاہیے، وہ معاملات یہاں پر نہیں ہیں۔ اچھا، آپ لوگ کہتے ہیں سر آپ کو ایک تو مبارک ہو مریم صاحبہ کی، دوسرا یہ کہ عوام کو کوئی ریلیف نہیں مل رہا۔ تیل جو ہے وہ 80 سے بھی کم ہو گیا ہے عالمی منڈی میں، اور یہاں پہ ہمیں پتہ نہیں چل رہا، عوام کو پتہ نہیں چل رہا کہ اس کے ساتھ ہو کیا رہا ہے۔ آپ بڑھاتے جا رہے ہیں، اور جہاں ہم مارکیٹ میں جاتے ہیں کہاں جاتے ہیں وہ کہتے ہیں
डॉलर बढ़ गया है, पेट्रोल बढ़ गया है, दो चीज़ें वो कोट करते हैं। सब्जी वाला भी आजकल ये कोट कर रहा है, ठेले वाला भी ये कोट कर रहा है, भाई डॉलर और पेट्रोल बढ़ गए, तो कब तक आप रिलीफ देंगे? जी मैं ये कह रहा हूँ, ये 4 साल की गफलत है, 4 महीने में दूर नहीं होती। जहाँ तक तेल का मामला है, हुकूमत तेल की कीमत का तयन नहीं करती है। एक इदारा है, उसका नाम ओगरा है, वो 15 महीने के जो सौदे होते हैं, जो डॉलर का रेट होता है, जो आलमी मंडी में कीमत होती है, इन सब चीज़ों का तखमीना लगाकर 12 अंसर शामिल होते हैं, उनके मुताबिक तेल की कीमत का ऐलान करते हैं। हुकूमत का ऐसे कोई ताल्लुक़ नहीं है। ये गलत तासुर है कि हुकूमत जो है वो तेल की कीमतें बढ़ाती है घटाती है। ये आलमी मंडी के मुताबिक ओगरा फ़ैसला करता है। इसी तरह जो बिजली के मामलात हैं, इसका फ़ैसला भी नेपरा करता है, हुकूमत नहीं करती है। जिस कीमत पर बिजली बनती है, जिस कीमत पर तेल और गैस से बिजली बनाई जाती है, उसका तयन नेपरा करता है और वो मार्केट में रख देता है। ये मुल्क का कानून है, ये मेरा कानून नहीं है। सर ओगरा और नेपरा जो है ये पाकिस्तान की हुकूमत के अंडर में आते हैं या कोई बाहर की? नहीं, ये आज़ाद इदारे हैं, ये खुद मुख्तार रेगुलेटर हैं और एक निज़ाम है, एक कानून है जिसके मुताबिक वो ऑपरेट करते हैं। अरे शाह साहब, आप वज़ीर पेट्रोलियम भी रहे हैं, तो आपको पता है जो ऑयल बाहर से ख़रीदा जाता है, वो जिस दिन क्या 10-15 दिन के लिए सिर्फ आता है ऑयल, तो हर 10 दिन के बाद आप लोग कीमत बढ़ाते हो, ओगरा ही बढ़ाता है, लेकिन क्या वो 10 दिन के बाद कैसे कीमत बढ़ जाती है? आज खरीदा तो 10 दिन के बाद तो वो हर 15 दिन बाद कीमत का तयन किया जाता है। पहले 30 दिन का था, फिर इसको 15 दिन कर दिया गया था, तो हर 15 दिन बाद इसका तयन किया जाता है और वो आलमी मंडी के तमाम मामलात होते हैं। मैंने पहले बताया कि 10 एलिमेंट्स, इसके अंदर 12 एलिमेंट्स होते हैं। 10 का तयन जो है ओगरा करता है। सेल्स टैक्स और पेट्रोलियम लेवी जो है ये हुकूमत करती है। सेल्स टैक्स इस वक्त 0 है, 0 है, कोई सेल्स टैक्स नहीं दिया जाता। आमतौर पर 17% होता है, इस दफ़ा कोई सेल्स टैक्स नहीं है। पेट्रोलियम लेवी का हमने वादा IMF से, हुकूमत पाकिस्तान ने, इस हुकूमत ने नहीं लेकिन हुकूमत पाकिस्तान ने किया हुआ है कि 50 रुपये तक होगा। वो भी इस वक्त कोई 20-22 या 25 रुपये पे है, वो भी अपनी 50 रुपये से कम पे है। तो हुकूमत जो रिलीफ इस मामले में आवाम को दे सकती है वो दे चुकी है, लेकिन जब तक आलमी मंडी के मामलात दुरुस्त नहीं होते तो ये कीमतें, इस दफ़ा मुझे उम्मीद है कि आज कुछ कीमतें इंशाल्लाह ज़रूर कम होंगी। कि कल जो फैसला आया है, सॉरी मैं लेट पहुंचा, उस पर डिस्कस हो चुका हो ये क्वेश्चन। जी बात कर। अच्छा, कल जो फैसला आया है तो उसमें तो अदालत में ये साबित हुआ है कि ये केसेस तमाम गलत दाखिल किए गए थे और लेवी में जो रखा गया था वो बेकसूर था। तो PML ने माफ़ कर दिया उन लोगों को जो जिम्मेदार थे केस दाखिल करने के लिए आए, उनको अदालत के कटघरे में लाया जाएगा। देखिए, हमारी तरफ से तो माफ़ी है, लेकिन इंसाफ के तकाज़ों में माफ़ी नहीं मिलती। तो आप इन हज़रात को जवाब देना पड़ेगा। जावेद इकबाल ने अगर जाली केस बनाए हैं तो उसको जवाब देना पड़ेगा। इस दुनिया में नहीं देगा तो अगली दुनिया में देगा। किसी को हक नहीं है कि किसी की ज़िंदगी के साथ खेले। तो जब आप एक ओहदे पर होते हैं, जो कुछ उस इदारे में होता है वो आपकी ज़िम्मेदारी होती है। अगर जावेद इकबाल साहब को नहीं पता था कि उनका इदारा जाली केस बनाता है, तो इमरान खान तो दावे ये करता था कि मैं लोगों को अंदर करता हूँ, मैं एहतसाब कर रहा हूँ। तो पहले ये दोनों हज़रात फैसला कर लें कि एहतसाब कर कौन रहा था और जाली केस कौन बना रहा था। ये एक जाली केस नहीं है, एक पूरी फहरिस्त है, हज़ारों की फहरिस्त है जाली केसों की। और आप इन अदालतों में खड़े होकर लोगों से पूछें, आप अभी चले जाए अदालत में, जो लोग वहाँ बैठे हैं उनसे पूछें कि क्या उनके केस हैं। आप हैरान हो जाएंगे किस किस्म के केस हैं। कानून में तरमीम भी हुई है, लेकिन अदालतें आज फैसले करने से कासिर हैं। में ये अभी तो रेप और कानून में तरमीम की गई है कि जो एहतसाब का जो अमल है या जो इदारे हैं वो सूबों को मुंतकिल किए जाएंगे। पिछली हुकूमत में भी ये कोशिश की गई थी लेकिन वो अमल दरामद उसमें नहीं हुआ। तो इस दफ़ा ऐसा क्या फार्मूला है कि आप रेप से इख्तियारत लेकर सूबाई इदारों को देंगे या फिर सूबाई लेवल पर भी रेप जैसे इदारे अपनाएंगे? सूबाई इदारों को नहीं है, वफाकी इदारे हों, सूबाई इदारे हों, जहाँ भी उनका तयन हो सकता है कि ये जुर्म है क्या, उस इदारे ने इसको करना है। नैब का जो कानून है ये काला कानून है, इसमें इंसाफ नहीं मिलता। मुझे आप ये बता दें कि नैब वो इदारा जो इस मुल्क के सियासतदानों के एहतसाब के लिए बना था, उसने 23 साल के अंदर कितने सियासतदानों को एहतसाब किया है। उस फहरिस्त में सिर्फ एक आदमी का नाम है, उसका नाम नवाज शरीफ है। किसी और सियासतदान का एहतसाब नैब के अंदर नहीं हो सका। सैकड़ों को जेल में डाला गया, कई साल रखा गया, लेकिन अभी भी
بے گناہ لوگوں کی ایک لمبی تعداد ہے. آپ انہی عدالتوں میں جائیں جو یہاں پر ہیں, آپ کو لوگ ملیں گے جو 3-3, 4-4, 5-5 سال سے جیل میں پڑے ہیں, ان کے کیس نہیں چلتے. یہ ایک قانون ہے جس کو میری نظر میں بالکل ختم کرنا چاہیے, لیکن ختم نہیں ہوا, ترمیم ہوئی ہے, اور واپس کیس ان اداروں کو بھیجنے کی ضرورت ہے جنہوں نے یہ کیس بنوائے تھے. جب ایک کیس بنے کہ آپ نے فلانے ادارے کے اندر کوئی غفلت برتی ہے یا کوئی کرپشن کی ہے, اور جو اس میں درخواست گزار ہو وہ ادارہ نہ ہو, تو پھر آپ کیس کی نوعیت خود سمجھ لیں کہ باہر سے لوگوں کو جن کا کوئی تعلق نہیں ہے ان کو کھڑا کر کے اور کیس بنوائے گئے. ادارہ کہتا ہے, وہ منسٹری کہتی ہے, یہ ادارہ کہتا ہے جی ہمارا کوئی اس کیس سے تعلق نہیں ہے, کوئی کیس نہیں ہے, لیکن کیس بنے ہوئے ہیں. اچھا شاہد صاحب, 5 مہینے سے زیادہ ہو گیا آپ کی حکومت کو, عوام کو کب فیل ہوگا کہ نون کی واقعی حکومت ہے, تو ان کو ریلیف ملے گا؟ یہ کب تک ریلیف ملے گا؟ یہ نون کی حکومت نہیں ہے, یہ کولیشن گورنمنٹ ہے. اور میں نے پہلے کہا کہ 4 سال کی غفلت, کرپشن, نالائکی یہ 4 مہینے میں دور نہیں ہوتی. جہاں پر پاکستان کی معیشت کو پہنچا گیا ہے, ہم نے اس کو درستی کے راستے پر ڈال دیا ہے. مزید آپ کو بہتری نظر آئے گی, لیکن 2018 پر جہاں پر پاکستان تھا, جب نواز شریف صاحب کی حکومت نے اپنی ٹرم پوری کی, وہاں پر پہنچنے کے لیے آپ کو بہت سے سال درکار ہیں. یہ بدقسمتی ہے کہ ہم نے اس ملک کے کئی سال, شاید 1 عشرہ ہم نے ضائع کر دیا. اچھا عباس صاحب, یہ لاسٹ ون ہوگا جی, آپ سے بار بار ایسے سوال اس لیے کرتے ہیں کیونکہ آپ اس وقت ہمارے ہاتھ میں ہیں, آپ کی جماعت حکومت کر رہی ہے, تو یہ سائفر کا جو فیکٹ ہے وہ تو سامنے آ گیا ہے, تو اس کو بھی اللہ پہ چھوڑیں گے یا حکومت کچھ کرے گی؟ حاکم اور حکومت میں بڑا فرق ہوتا ہے. تو حکومت جو ہوتی ہے عوام کی نمائندگی سے ہوتی ہے, حاکمیت کو اور لوگ کرتے ہیں. تو جہاں پر یہ سائفر کی بات ہے, یہ معاملات عوام کے سامنے رکھنے پڑتے ہیں, عوام کی عدالت میں رکھنے پڑتے ہیں. یہ خود آپ کے سامنے اس ملک کا وزیر اعظم, اس کا سیکرٹری جو اعلیٰ ترین سرکاری افسر ہوتا ہے, مل کر ایک منصوبہ بندی کر رہے ہیں کہ ہم ایک سازش عوام کے سامنے رکھتے ہیں, اس کو فیبریکیٹ کرتے ہیں, جھوٹی سازش بناتے ہیں, عوام کے سامنے رکھتے ہیں کہ ہمیں اسے کوئی سیاسی فائدہ حاصل ہو جائے. تو اس قسم کا شخص جب ملک میں حکومت کر رہا ہو, تو پھر جو حکومت کے ساتھ ہوا ہے وہ آپ کے سامنے ہے. تو آج یہ پاکستان کے عوام کا فیصلہ ہے, پاکستان کے عوام کی عدالت میں, کہ وہ عمران خان کی حقیقت کو دیکھ لیں. اچھا شاہد صاحب, آپ لوگ کہتے ہیں کہ قانون راستہ خود اپنا بناتا ہے. عمران خان نے ایک اب کلیئر ہو گیا کہ سازش ان کے خلاف نہیں ہوئی بلکہ انہوں نے سازش کی. دوسرا, ایک IMF کا پروگرام ڈیمیج کرنے کی کوشش کی گئی, پاکستان کو سیدھی بات نقصان پہنچانے کی کوشش کی. وہ قانون کب اپنا راستہ بنائے گا؟ راستہ کس نے روکا ہوا ہے؟ نہ شوکت ترین کے خلاف کوئی کارروائی ہوئی, نہ عمران خان کے خلاف کوئی کارروائی, نہ جھگڑا کے خلاف, نہ موصل نگاری کے خلاف. جی, قانون جو راستہ بناتا ہے آپ نے دیکھ لیا نا, کہ 3 سال سے تو ہم آپ کے ساتھ ہر 2-3 ہفتے بعد پریس کانفرنس کرتے ہیں. یہی بدقسمتی ہے کہ جس ملک میں انصاف کا نظام نہ رہے وہ ملک نہیں چلتا. یہی کیفیت ہے ہمارے ملک کی بھی ہے کہ احتساب کرنے والے خود قابل احتساب ہیں, انصاف دینے والے انصاف نہیں دے سکتے. یہ آج ہم سب کے لیے لمحہ فکریہ ہے. یہ ایک حکومت کا کام, یہ ایک شخص, ایک جماعت کا کام نہیں ہے. آج اس معاملے کا فیصلہ پاکستان کے عوام کو کرنا ہوگا کہ کیا ہم نے جھوٹ پر یقین کرنا ہے یا کیا ہم نے حق اور سچ کی بات پر یقین کرنا ہے. اچھا یہ بتائیے گا, میاں صاحب کی واپسی کے لیے, میاں صاحب کی واپسی کا میں نے آپ کو پروٹیکٹیو بیل کب تک فائل کرنے کا؟ پروٹیکٹیو بیل جو بھی ہو, طریقہ کار ایک قانونی ہو, اس پر عمل ہو سکتا ہے, لیکن میاں صاحب آئیں گے جب انہوں نے علاج کروا لیں گے. مشاورت وغیرہ اس پر کوئی مشاورت کی ضرورت نہیں ہے. YouTube پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی نیوز TV ٹائپ کریں. گوگلی نیوز کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے. YouTube پیج پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے. آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا.